ایک نوجوان کے دیکھیے آنکھ پھلو جھیل پھلو، بولے کی بولو رے؟ بولا کہ حضرت کیا بتائیں، کل میری بیوی بولی کہ آپ ہم سے کتنا محبت کری جا، بولا کہ محبت تو لیے بہت کری، بولا جب محبت کرے جا تو شاہجہاں مرلے، شاہجہاں بیوی مرلی، اوکر شوہر شاہجہاں کے لیے او تاج محل بنایا، تو ہمارے لیے تھے کی بنے بھائی؟ تو بولی کہ سنے ہمیں پلاٹ خریدی بلدان سے ارریا میں، اب تہیں دیری کری جا ہمارے میں، بولی کہ حضرت پھر اوکرو بڑا ہمارا ہوش نہیں رہلو، ڈائریکٹ آنکھ ہمار کھلو ہاسپٹلوں میں۔ میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، سر محفل سر محفل سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے۔ اور یہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، آمین بولے تو الحمدللہ۔ دیکھو نوجوانوں، میرے بچوں سنو، رات کے اندھیرے میں نے کیا کیا کسی نے نہیں دیکھا، ارے کوئی دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھا، ہم سمجھتے کسی نے نہیں دیکھا، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، کوئی نہیں دیکھا، گناہ کر بیٹھے۔ وہی اللہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ عزت کی تاج سر پہ سجایا ہے، عیبوں کو چھپا لیا، اللہ پردے میں چھپا لیا ہے، میرے بندے کے اندر میں عیب ہے، گناہ کیا ہے، اور قربان جاؤ یہ زمین کہتی ہے اللہ تو حکم دے میں اسے اپنے اندر سمیٹ لوں، آسمان کہتا اللہ تو حکم دے میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں، سمندر کہتا مولا تیرا حکم ہو میں اسے ڈبا دوں، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ گناہ کیا ہے تیرا حکم ہو میں اس کا سر قلم کر دوں، میرا اللہ کہتا ہے اے زمین خاموش ہو جا، آسمان خاموش ہو جا، فرشتے خاموش ہو جا، گناہ میرے بندے نے کیا ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں، ارے بھائی میں جانوں اور میرا بندہ جانے، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہر عیب کی میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہو گئے، او جانور تڑپ رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، او جانور مر رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کیجئے بارش ہو جائے، دعا کیجئے، ارے زور سے بولو دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ ایسا کرو میدان میں جمع ہو جاؤ، اعلان کر دو سارے لوگ آئیں مل کر دعا کریں گے۔ جمع ہوتے 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 70,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے،
سنو نوجوانوں سنو، یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ قربان جاؤ۔ قرآن میں بڑا لمبا قصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ کو فرعون پیدا ہونے نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ ایک بات سن لیجیے، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ جس کو پیدا کرنا چاہے، اللہ جس کو پالنا چاہے، اللہ جس کو رکھنا چاہے، اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ارے بولو بھائی، روک سکتا ہے؟ نجومیوں نے موسیٰ فرعون سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا۔ دیکھیں فرعون کون تھا؟ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ ہم خدا ہیں، اس جہان کو میں نے بنایا ہے، لوگوں تم مجھے سجدہ کرو۔ تو لوگ سجدہ کرتے تھے، لیکن ایک نجومی نے کہا دیکھیے فرعون، دیکھو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ تیری بادشاہت ختم کر دے گا، تیری حکومت ختم کر دے گا۔ تو فرعون بولا کہ بچہ پیدا ہوگا نہ ہوگا نا؟ بولا ہاں ہوگا۔ بولا ہم ہونے نہیں دیں گے تو ہوگا کہاں سے؟ ہم ہونے نہیں دیں گے تو کیسے نہیں ہونے دو گے؟ بولا دیکھو، اپنے سپاہیوں کو فرعون بولا کہ یہاں جاؤ چیک کرو علاقے میں جس عورت کو حمل ہو، حمل ختم کرو، جس عورت کو حمل ہو حمل ختم کرو، بچے کو پیٹ میں مارو، اور جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ذبح کرو۔ لاکھوں بچے ذبح کروا دیے گئے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی نا، وہ تھوڑی ناٹی قد کی تھی، تھوڑی سی، سمجھ رہے نا؟ ہاں، تو دائی آئی چیک کی، سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں کیسے آتا؟ اللہ نے دماغ ختم کر دیا تھا، اللہ کی لاٹھی ہے، وہ چیک کی، سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں پریشان ہو گئی، سپاہی گھوم رہا ہے، گھر گھر چیک کر رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے القا ڈالا، بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دلوں کے اندر میں کہ اس بچے کی فکر تو نہ کر، ایک بکسا بناؤ، بکسے میں بچے کو ڈال دو، دریا میں بہا دو، پھر میں جانوں میرا یہ بچہ جانے۔ سبحان اللہ والا ماشاء اللہ، پھر میں جانوں اب میرا یہ بچہ جانے۔ اور قربان جاؤ، ماں گئی بڑھئی کے پاس۔ اچھا، بڑھئی جانے یا نہیں؟ کمارا، ہاں، ارے بڑھئی کو کیا بولتے؟ جلدی بولے نا، کمار کے یہاں۔ تو کمار سے جا کے بولی کہ مجھے ایک بکسا چاہیے۔ تو کمار بولا بکسا بنا دیں گے۔ کیسا بکسا؟ تو یہ کہی کہ بکسا ای رنگ کو بنیا کہ اوکرام چھے نہیں کھڑکی ہے، سانس لے میں لگا۔ تو کمار کا کان کھڑا ہو گیا، ارے واہ، ایسا بکسا کی کروے گا؟ یہ بکسا لا کی کروے؟ بولا چھوڑتے کی کرو نہیں کرو، اگرا مطلب ترا پیسہ مطلب ترا بکسا بناؤ۔ یہ کمار سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو وہی بچہ ہے، یہ اسی بچہ کو رکھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں چلی آئی۔ اب یہ کمار وہاں سے اٹھا، دروازے پہنچا، دربار پہ موسیٰ فرعون کے دربار پہ۔ تو بھائی بادشاہ ہے، دربان کھڑا ہے، یہ کمار کہتا ہے کہ دروازہ کھولو، فرعون سے ملنا ہے۔ بولا کہ اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے، تو کہاں ٹھہرا کمار، اب وہ فرعون بادشاہ کیسے ملے گا؟ اب بولا نہیں، ارجنٹ ہے، دروازہ کھولو، ارجنٹ ہے، دروازہ کھولو۔ اب سپاہی بھگا رہا، یہ بھاگی نہیں رہا ہے، یہ آواز فرعون کے کانوں تک پہنچی۔ تو فرعون نے کہا کیا جھمیلا ہو رہا ہے؟ بولا کہ حضرت بادشاہ صاحب، ایک آدمی آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ بولا اس کو اندر آنے دو۔ اچھا، یہ کمار اندر گیا، فرعون تخت پر بیٹھا ہے، یہ جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ فرعون کہتا ہے کیا بات ہے، کیا لینے آیا، کیا لینے آیا، کیا کہنے آیا، بول۔ اب یہ بولنا چاہ رہا تو بول ہی نہیں پا رہا، منہ بولی ختم، ماتھا کھجلا رہا ہے۔ تو فرعون بولا کہ اس کو لایا کون؟ یہ ہم تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو پکڑو، باہر لے کے جاؤ، 50 جوتا مارو پہلے سے۔ اچھا دیکھیے، جیسے ہی باہر نکلا بولی آ گئی، بس سپاہی بولا ایک مرتبہ آر جمع تھا ہمارا، بولا پھر 50 جوتا کھوے۔ اور سنو، اب واقعہ لمبے سنے، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، میرا اللہ کون ہے؟
بکسا بن گیا، ماں بکسے میں بچے کو ڈال دی، دریائے نیل میں بہا دی، بچہ ندی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے بکسا، فرعون نہا رہا ہے دریائے نیل میں۔ اچھا حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن مسلمانوں سنو، یہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ایک اللہ کو ماننے والی تھی، یہ خدا کو ماننے والی تھی، فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی۔ تو فرعون دیکھا بکسا آ رہا ہے تو فرعون ہاتھ بڑھاتا تھا نا، بکسا پیچھے چلا جاتا تھا پانی میں، حضرت آسیہ ہاتھ بڑھاتی تھی تو بکسا آگے آ جاتا تھا، تو بکسا آگے آیا، آسیہ بکسا پکڑی لائی کنارے پہ، تو بکسا جب کھولی دیکھا اللہ خوبصورت سا بچہ ہے، اٹھائی سینے سے لگا لی، فرعون بولا یہی بچہ یہاں جی ہمارا مارتا یہاں جی۔ تو آسیہ بولی کہ توڑ دماغ خراب ہے گلوں، خالی وہاں بچہ وہاں بچہ وہاں بچہ، ارے دیکھتے نہیں کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ بچہ آپ کا کیا بگاڑے گا، یہ وہ بچہ نہیں ہے، اور اس بچے کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا، میری گود خالی ہے، اس بچہ کو ہم پالیں گے۔ ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ۔ بیوی کے آگے کسی کی چلی ہے؟ ارے بولو چلے بیوی کا آگے چلے جی، زیادہ موڑی مت ہلا، وہ کل بن بھنگ نستا بن بھائی تھا۔ بیوی کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اسے منانا پڑتا ہے نا۔ نوجوان نے کہا حضرت کوئی ایسی دعا بتا دیئے جس سے دانت مضبوط ہو جائے، دانت ٹوٹے نہیں، دانت ہلے نہیں، دانت گرے نہیں۔ ہم نے کہا کہ پہلا عمل نبی کی سنت کو اپناؤ، مسواک کرو، برش چھوڑو، مسواک کرو، دتون مسواک کرو، نبی کی سنت ہے۔ دوسرا عمل کرو جب بھی کھانا کھاؤ کلی کر لو، دانت صاف رہے گا۔ تیسرا عمل بیوی سے جب بھی بات کرو منہ سنبھال کے بات کرو، یہ 3 عمل کر لو، دانت مضبوط رہے گا ہمیشہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور سنیے، حضرت آسیہ سینے سے لگائی، فرعون چپ ہو گیا، کچھ بولا نہیں، اور جھولا تیار کیا گیا، اور قربان جائیے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ارے بھائی جسے اللہ رکھے اسے اور قربان جائیے۔ فرعون بچہ کو ڈھونڈ رہا ہے، اب بچہ محلے میں پل رہا ہے، فرعون جس بچے کو مارنا چاہ رہا ہے اسی بچے کو کھانا کھلا رہا ہے، اب بچے کو دودھ پلانا ہے تو دودھ کیسے پیے گا؟ حضرت آسیہ کو تو کوئی اولاد تھی نہیں، تو عورتیں کھوجنے میں لگا دیا فرعون کہ دیکھو جو بچے والی عورت ہو اس کو بلاؤ، بچے کو دودھ پلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عورت آتی تھی، دودھ نہیں پیتے تھے، کسی کا دودھ نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا آنا جانا محل میں تھا فرعون کے یہاں، تو وہ بولی آسیہ سے کہ ایک عورت کو ہم جانتے ہیں، اس عورت کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ بولا جلدی جاؤ، بھاگ کے لے پکڑ کے لے آؤ اس کو۔ تو گئی اپنی ماں سے کہی کہ اماں جلدی چل، میرا بھائی محل میں پہنچ گیا۔ ماں بھاگی آئی، اپنے بیٹے موسیٰ کو سب سینے سے لگائی، بچہ رو رہا تھا، ماں کا سینہ پایا، بچہ رونا بند کر دیا، جیسے ہی دودھ لگایا بچہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بھی خوش، حضرت آسیہ بھی خوش، اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ کو پہچانو، میرے رب کو پہچانو۔ اور ایک جملہ اس واقعہ کو پیش کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جھولا میں جھول رہے ہیں، اب فرعون آیا، تو بچہ سے بڑے لوگ پیار کرتے ہیں نا بھائی، ارے ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو فرعون آیا، دیکھا جھول رہا ہے تو جھولنا پکڑ کے بولا کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے گول داڑھی، اب داڑھی پکڑ کے ایک تماچا مارا اس کو منہ، فرعون بولا یہ بچہ، یہی بچہ ہے، آسیہ ادھر آؤ، یہی بچہ ہے، یہی بچہ ہے۔ تو آسیہ بولی کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ بولا نہیں ہم کو داڑھی پکڑ کے مارا ہے۔ بولا ارے بچہ نہ ہے، بولا نہیں یہی بچہ ہے۔ تو فرعون کو دیکھا کہ تیش میں آ گیا ہے، تو حضرت آسیہ نے کہی کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے نا، ایک طرف سونا رکھیے، ایک طرف آگ رکھیے، دیکھیے بچہ اگر وہ سمجھدار وہی بچہ ہوگا تو پھر یہ سونے پر ہاتھ لگائے گا، آگ میں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور قربان جائیے پھر وہی ترکیب بنائی گئی، قرآن میں قصہ بیان آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ہاتھ بڑھانا چاہ رہے تھے، حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، یہ ہاتھ کو اٹھا کر
آگ کی طرف کر دیا، کوئلے کی طرف. آپ کوئلہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیے. بچے کی فطرت ہوتی کوئی چیز اٹھا کے زبان پہ رکھ لیتا ہے، تو زبان اس کی جل گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. حضرت المختصر واقعہ یہ ہے میرے بچوں نوجوانوں. بڑا لمبا واقعہ قصہ آیا ہے. میرا اللہ وہ ہے میرے ہر عیب کی، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی. میرے اللہ مجھے میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی. میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا. میرے اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دینا. سر محفل مجھے تنہا نہیں ہونے دینا. میرے اللہ مجھے. ماشاءاللہ بہت اچھا جلسہ سن رہے ہیں آپ. وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے. اے بابو اے بابو اے ابھی جانے کا فیضا مت بنائیے، بیٹھیے دل جمی کے ساتھ. کچھ پیغام آپ کے حوالے کرنا ہے. میرے بچوں نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا جگہ لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے. یہ دنیا ایگزامینیشن گاہ ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے. یہاں رہ کے وہاں کی تیاری کرو. دیکھیے یہ دنیا اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے. ہم لوگوں کے لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے. ہم لوگ یہاں کے لیے، ارے بولو بھائی، ہم لوگ یہاں کے لیے، ہم لوگ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ہاں بولیے بولیے، بہت اچھا بولا. کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے آخرت کے لیے بنے ہیں. ہم لوگ جنت کے لیے بنے ہیں، آخرت کے لیے بنے ہیں. تو کہنے کا میرا غرض یہی ہے، جب آخرت کے لیے بنے ہیں، جب وہاں کے لیے بنے ہیں، تو کام یہاں کا کرنا ہوگا کہ وہاں کا کرنا ہوگا؟ وہاں کا کرنا ہوگا نا. تو وہاں کا کام کرنا ہوگا. تو وہاں کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہاں کا سب سے پہلا کام جو عمل ہے وہ ہے نماز. وہ ہے نماز، وہ ہے نماز. جلسے میں گیا، دیکھا جماعت کھڑی ہے. ڈرائیور سے بولے بابو گاڑی روکو، جماعت کھڑی ہے. گاڑی سے اترے، جماعت میں شریک ہوئے، نماز پڑھ کے نکلے تو 5-10 نوجوان آیا دوڑ کے، سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے کہا بیٹا نماز پڑھے؟ بولا نہیں پڑھنا. ہم نے کہا کہ جلسہ سننے آیا نا؟ بولا ہاں جلسہ سننے لان سے تو نماز کرے پڑھ لیں. تو میں سے ایک لڑکا بول لی کہ مجبوری لیا نہیں پڑھ لے. مجبوری تو عورتوں کے جی تو راز کا یا بھائی تم کو کب سے مجبوری ہونے لگی؟ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے. تو بولا نہیں وہ بات نہیں ہے. دراصل بات کی ہے کل لانی پانی نہیں لان. اصل بات یہ مجبوری ہے. اور قربان جاؤ، سمندر کا پانی ہندوستان میں ہے، گنگا کا پانی ہندوستان میں ہے، جمنا کا پانی ہندوستان میں ہے، کنواں کا پانی ہندوستان میں ہے، نل کا پانی ہندوستان میں ہے. میرے بچوں نوجوانوں، بہانے تلاش نہ کرو، بہانے تلاش نہ کرو. ارے مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مٹی ہے نا، لیکن یہ سمجھے گا تب نا. یہ ماننے کو تیار نہیں. جلسہ میں سنے گا کچھ اور، کرے گا کچھ اور. کنویں میں کتا گر گیا. اب یکی کنواں پورے گاؤں والے پانی پیتے تھے. ارے پہلے زمانہ میں کنویں میں پانی پیے نہ ہو. ارے بولو نہیں ہو. لوگ پریشان ہو گئے کہ کنواں کا پانی ناپاک ہو گیا. اب کیسے کیا کریں؟ گہرا کنواں ہے. مفتی نعمان صاحب کے پاس گئے لوگ دوڑے 10 آدمی. مفتی صاحب مسئلہ بتائیے، کنویں میں کتا گر گیا، اب کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کیسا کیجیے ہو، یا تو سارا پانی نکال دیجیے کنویں کا، یا نہیں
سارا پانی نہیں نکال سکتے تو کم از کم 200 سے 300 ڈول بالٹی پانی کنواں نکالی تھا. آپ پانی پا لوگ خوش ہو گئے, گھر آئے 300 بالٹی لوگ پانی کنویں سے نکال لیا. شام ہوتے ہوتے دیکھتے پانی پھر وہ ہر رنگ کا مہک ہو, بدبو جی, پریشان لوگ. بولے مولوی صاحب کون فتوا ادھر کا ہمارا؟ بولا پھر چلا. پھر 10 آدمی ڈینگا چوک گئے. مفتی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ بولا کہ مفتی صاحب آپ کے حکم کے مطابق 300 ڈول پانی ہم لوگ کنویں سے باہر نکال کے پھینک دیے, لیکن مولوی صاحب مہک آخن تک نہیں گلی. بولا مہک نہیں گئی؟ بولا نہیں, وہاں کو مہک ایسی پانی ہو پی لو نہیں جیسے. تو مفتی صاحب بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہی سنو 300 بالٹی نکال لو. بولے ہاں 300 نکالی لی. تو مفتی صاحب پوچھل کہ کتا نکال لگ لے؟ بولا نہیں کتا نہیں نکالی, کتا اوپر مجھے کتا نکالنا ہوگا نا. یہ میرا نوجوان, یہ میرا بچہ جلسہ سنتا ہے, پیغام سنتا ہے اور دین کی باتیں سنتا ہے, عمل نہیں. نماز کب پڑھو گے؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. میرے بچوں, نوجوانوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ آنکھ کب بند ہو جائے کہنا مشکل ہے, یہ دھڑکن کب رک جائے کہنا مشکل ہے, یہ سانسیں کب رک جائے کہنا مشکل ہے. اور سنو ایک بات سنو, مر جاؤ گے گھر والے تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے. تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے نا, ارے تھوڑی دیر کے لیے نہ روئیں گے. پھر وہ فون ہوگا, کجلیٹا سے ہو, جونکی سے ہو, سسونا سے ہو, پلاسی سے ہو, سارے مہمان آئیں گے. بس جلدی کرو ٹائم بھاگ لی. مفتی صاحب نعمان صاحب آئیں گے, غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا. جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی, جنازہ پڑھا, جنازہ اٹھایا گیا, قبرستان لے جائے گا. وہ جلدی کرو, مردہ جلدی نہ رکھنا چاہیے, جلدی کر. قبر میں رکھا, تختہ بچھایا, مٹی ڈالا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لوگ پڑھے, مٹی دیا, لوگ ہاتھ جھاڑے, وہاں سے روانہ ہو گئے. اے نوجوانوں, میرے بچوں, سنو وہ گھر ہے جہاں کوئی کھڑکی نہیں ہے, جہاں کوئی دروازہ نہیں ہے. اور سنو وہاں کوئی روشنی نہیں ہے, روشنی کا انتظام کر کے جانا. وہاں کوئی دروازہ نہیں ہے, دروازے کا انتظام کر کے جانا. وہاں کوئی کھڑکی نہیں ہے, کھڑکی کا انتظام کر کے جانا. وہاں ہوا نہیں ہے, ہوا کا انتظام کر کے جانا. اور سنو نوجوانوں, چیخو گے تمہاری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا, چلاؤ گے تمہاری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اللہ کے حکم سے تمہیں زندہ کیا جائے گا اور قبر میں بٹھایا جائے گا. پھر اللہ کا فرشتہ ہوگا, تمہارا اعمال ہوگا. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری ہو, قبر کی تیاری ہو, حشر کے میدان کی تیاری ہو, تو انشاءاللہ جنت میں گھر کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کر دوں گا. الحمدللہ, ماشاءاللہ. سب جائیں گے نا؟ واہ بھائی واہ. گر خدا بلا لیتا, گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں, مصطفیٰ کی نگری میں. کتنے لوگ مدینہ جائیں گے؟ الحمدللہ. بیسی نے 4 لاکھ ٹکا خرچہ کرے لگتا ہے, اور 4 لاکھ 10 لاکھ بھی کرنا پڑے کریں گے انشاءاللہ. مگر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں, گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں, مصطفیٰ کی نگری میں سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں, سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں. صحیح بخاری شریف کی حدیث, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. یہ عثمان کون ہیں؟ داماد مصطفیٰ ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا. کئے بیٹیوں کا نکاح؟ ایک ساتھ نہیں. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ جب ایک بیٹی انتقال کر گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں کیا. اور مسلمانوں خلیفہ سوم ہیں. اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے جس کو جنتی دیکھنا ہو عثمان کو دیکھو. یہ راوی ہے اس حدیث کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اِنَّ وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے. اے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے حبیب نے جو فرمایا ہے، جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کتنے لوگ گھر بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ الحمدللہ. بس زیادہ نہیں، 5 آدمی چاہیے. 5 آدمی. ہم کم سے شروع کریں گے. رات میں میرا جلسہ تھا رجولہ میں. ارے رجولہ جانتے ہیں نا؟ کرسا کاٹا رجولہ. ہے 1 گھنٹہ 40 منٹ میں مائک پر کھڑا رہا. میں تھک گیا، دینے والے نہیں تھکے. میں سمجھتا ہوں کم سے کم 35 سے 40 لاکھ روپے چندہ ہوا. میں 10,000 سے شروع کیا، دینے والوں نے 70,000 81,000 1,10,000. یہ رجولہ کرسا کاٹا کے بغل میں رجولہ. اللہ اللہ اللہ. میں نے لاسٹ میں کہا کہ بھائی اب ہماری جان بخش دیجیے، ہم کو روز تقریر کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو چندہ کے چکر میں ہم کو آپ کا قبرستان پہنچا دیجیے گا. تو راسنک دینا آج دیتے رہیے، ہم بیٹھے. اس کے بعد بھی لوگ لکھاتے رہے، سیمنٹ لکھا رہا، بالو لکھا رہا، گٹی لکھا رہا ہے. وہ جذبہ دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک پیسہ والا. ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 5 آدمی تیار ہوئیے. مسجد کا اللہ کا گھر ہے. اللہ نے دولت دیا، اللہ نے آپ کو زمین دیا، اللہ نے مال دیا ہے. اور سنو مسلمانوں، قرآن میں 82 جگہ اللہ کہتا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، مال میں کمی نہیں آئے گی، پیسہ کم نہیں ہوگا. اس لیے کم نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے پر جو حدیث بیان کی، قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ جس پیسے میں سے ٹاکا میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس ٹاکا میں مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ بڑھاتا رہے گا، بڑھائے گا بڑھائے گا بڑھائے گا. کہاں سے بڑھائے گا، کہاں تک بڑھائے گا آپ سمجھ نہیں سکتے. انشاءاللہ ہم تھوڑے مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجئے گا انشاءاللہ. بہت سارا کام کرنا ہے. 5 آدمی جلدی کھڑے ہو جائیے گا انشاءاللہ. ہے کوئی پہلا شخص اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، چہیتا بندہ، مرد مجاہد، کوئی دین کی سپاہی انشاءاللہ تیار ہو جائے، 10,000 روپے دینے والا. دیکھیے ہم 10 مانگ رہے ہیں، آپ 15 20 25 50 1 لاکھ 2 لاکھ بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ. ہے پہلا کوئی سخی، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، بڑا بابو ہو، چھوٹا بابو، انشاءاللہ پہلا نام میرے آگے آ جائے انشاءاللہ. اس کے حق میں 10 دعا کر دی جائے گی انشاءاللہ. بیمار ہو انشاءاللہ حصہ لو، اللہ تمہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. پریشان حال ہو انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. پہلا کوئی مرد مجاہد تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میری ماں تو نہیں ہے، میرا باپ تو نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر یہ مسجد بنائیں گے. مسلمانوں سنو، جیسے ہی آپ نے نیت کر لی، اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرمائے گا. کب تک؟ جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد کھڑی رہے گی، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور اللہ نے جو وعدہ کیا آپ سے جنت میں گھر بنانے کا، میرا اللہ کا وعدہ پکا ہے، میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے انشاءاللہ. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے. ہے کوئی نوجوان جو اپنی ماں یا باپ کے نام پر انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا، پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے، اپنا نام کو پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے، اللہ نے ہم کو سب کچھ سے نوازا ہے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میرا پیسہ مسجد میں لگے، ہم اپنا
پیسہ سے اللہ کا گھر بنائیں گے۔ اے نوجوانوں سنو، میرا اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اس کا جزا یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ بس پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ اے لیجیے، ہم بولے نہیں، بابول ٹھیکیدار صاحب ہیں؟ ہاں یہاں یہاں آج ہے 20,000 روپیہ کا اعلان دیکھیے ان کے طرف سے۔ بابول ٹھیکیدار بابو، اللہ عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں اللہ برکت دے۔ ٹھیکیداری کرتے ہیں بابول بابو، تھوڑا کچھ اے ماشاء اللہ 30 ہو گیا، 20 سے 30 مسافہ کرنے میں فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں ہاتھوں کا اٹھا کے نعرہ لگائے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ جناب بابول صاحب الحمدللہ 30,000 টাকা দিয়েছেন। یا اللہ انہاں دانটা قبول করে নাও، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ٹھیکیداری میں، کاروبار میں، تجارت میں، اللہ گھر میں دانے دانے میں برکت دے۔ اللہ بابول صاحب کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے۔ آمین بولو الحمدللہ ماشاءاللہ۔ پرتھم جن ہو لو، دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان کوئی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ۔ 5 آدمی جلدی کرے ماشاءاللہ، ابھی ایک جلسے میں اور جانا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، وقت کی قلت ہے الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان حافظ قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، جناب قاری حافظ قاسم صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے 10,000 روپے دان کیا الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت لے دکھا، اے دیکھیے دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دو جن ہوئے گلو ماشاءاللہ، 2 جن ہوئے گلو۔ تیسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر، تیسرا یہی ہے، تیسرا بولے نہیں ہمیں نہیں، امتیاز بھائی الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھائی، 2 آدمی ہو گئے، 2 آدمی نے اپنا نام پیش کیا۔ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا ہے، انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ کوئی سخی کھڑے ہو جائے، انشاءاللہ اللہ زمین کے برابر نیکی عطا فرمائے گا۔ ہم 10 مانگ رہے ہیں، لوگ 20 دے رہے ہیں، لوگ 30 دے رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ جس کو جتنا توفیق دے دے الحمدللہ۔ اللہ کا گھر ہے، بنانا ہے، اللہ کا گھر بنے گا۔ اللہ جس سے اپنا گھر بنا لے، اللہ جس کے پیسے کو قبول کر لے ماشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان کوئی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 10,000 روپے دینے والا۔ تیسرے نمبر پہ کوئی ایک سخی تیار ہو جائے، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک زمیندار۔ یہ جونکی کی سرزمین ہے، ڈینگا چوک کی سرزمین ہے، پلاسی کی سرزمین ہے، بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہیں، کوٹھی والے، مکان والے، بزنس مین، تاجر، کسان الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام پر۔ تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، بڑا بابو ہو، چھوٹا بابو ہو، کوئی بھی ہو اپنا نام پیش کرے۔ تیسرے نمبر پہ میرا ایک کوئی نوجوان اور ہے، کوئی ہے بھائی ہے بھائی؟ تیسرے نمبر پہ مجھے تو 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ نے 2 کو چنا، اللہ نے 2 کو چنا ہے، وہیں پر میرا اللہ تیسرے کو بھی چنے گا، میرا اللہ تیسرے کو بھی کھڑا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ہوا ادھر سے چلے گی، اشارہ میرے رب کی طرف سے ہوگا۔ اللہ جس کے دلوں کے اندر میں باتوں کو ڈالے گا انشاءاللہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ جس کو توفیق دے گا وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی مرد مجاہد کھڑا ہو جائے کہ حضرت میری ماں تو نہیں رہی، میرا باپ تو نہیں رہا، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر الحمدللہ کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد اس دھرتی پر جب تک کھڑی رہے گی، مسلمانوں، نوجوانوں، ماں باپ کو اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مسجد بنا کے مر گئے، مدرسہ بنا کر مر جاؤ، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرا ایک کوئی اور نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ 5 آدمی کی بات ہے، 5 آدمی مجھے چاہیے، اللہ نے 2 کو چنا، اللہ تیسرے نمبر پہ کسی کو کھڑا کروا دے انشاءاللہ۔ ہے کوئی تیسرے نمبر پہ ایک نوجوان، پلاسی ڈینگا چوک کی سرزمین انشاءاللہ، ہے کوئی نوجوان انشاءاللہ، ایک مرد مجاہد۔ 10,000 روپے مجھے چاہیے۔ دیکھیے میں نے 10,000 مانگا، ہمارے ٹھیکیدار صاحب الحمدللہ انہوں نے 30,000 روپے دیے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تیسرے نمبر پہ ایک سخی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، ہے کوئی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اے دیکھیے آ گیا، اے اللہ حافظ قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن،
قاری آزاد صاحب کمیاں کے رہنے والے، 10,000 روپے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ کون کہتا ہے مولوی چندہ نہیں دیتا ہے؟ مولوی چندہ نہیں دی، مولوی خالی چندہ کر ہی کھئی، مولوی چندہ نہیں دیو، دروازے میں بیٹھا رہے گا، دیکھا مولوی صاحب آ رہا، بہت گھر سے اندر گھس جائے گا۔ اب بیٹا کو بولے گا جو دروازہ میں چل جو، وہ مولوی صاحب پوچھتو نہیں ابا کہاں ہے، بولی دیا نا ابا کھیت چلو گے۔ آپ احسان مانے ان علماء کا جو آپ کے دروازے پر جا کر چندہ لیتا ہے، آپ کا پیسہ اللہ کے بینک میں جمع کروا رہا، پیسہ آپ کا جمع کروا رہی ہے، تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسلمانوں یہ زمین یہی رہ جائے گی، کھیت سونا چاندی سب یہی رہ جائے، چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ کامیاب کون ہے؟ ارریا میں جو بلڈنگ بنا لیا کامیاب نہیں؟ تسلیم الدین مرحوم صاحب، حاجی تسلیم الدین مرحوم صاحب MP صاحب ہمارے چلے گئے، قربان جاؤ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولے دے الحمدللہ۔ کتنا بڑا عہدہ ملا تھا، ہندوستان کے گرہ منتری رہ چکے، پردھان منتری کے بعد اگر کسی دوسرے عہدے کا مقام ہے وہ گرہ منتری ہے۔ ان آنکھوں نے دیکھا، امور پورنیہ ارریا جب بھی آتے تھے 100 گاڑیوں کی لائنیں لگی رہتی تھی۔ زمین یہی رہ گئی، حویلی یہی رہ گئی، اور قربان جاؤ چلے گئے کہ نہیں گئے؟ بھائی گئے کہ نہیں گئے؟ آپ کو بھی جانا، ہم کو بھی جانا، سب کو جانا، کچھ کر لو، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اب کیا پتا مرنے کے بعد، مان گئے ہم دنیا میں نہیں کیے کچھ، مرنے کے بعد میرا بیٹا کرے کہ نہیں کرے گا، بیوی کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں لگے آج کھیت کا مالک ہم ہیں، زمین کا مالک ہم ہیں، سونے کا مالک ہم ہیں، چاندی کا مالک ہم ہیں، کیوں نہیں لگے ہاتھ، اپنے ہاتھ سے ہم وہاں گھر بنا لیں گے، اللہ کے بینک میں کچھ پیسہ ہم جمع کر دیں گے، تاکہ مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، غم نہیں ہے، ہم دنیا میں رہ کے جنت میں گھر بنائے ہیں، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ 3 آدمی ہو گئے، چوتھے نمبر پہ ایک کوئی مرد مجاہد تیار ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ ان کے لیے 10 دعا ہوگی۔ یا اللہ حافظ آزاد صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ چوتھے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اس بستی کا ہو، قرب جوار کا ہو، کوئی مرد مجاہد انشاءاللہ تیار ہو جائے انشاءاللہ، آمی 10,000 ٹکا چاہیے اپنا جننے آمی 10 دعا کربو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے کوئی چوتھے نمبر پہ ایک کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، بھائی اللہ نے 3 کو چنا ہے، وہی میرا اللہ چوتھے نمبر والے کو بھی چنے گا۔ چوتھے نمبر پر 10,000 روپے دینے والا کوئی چوتھا سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، آپ کا پیسہ کسی کے پاکٹ میں نہیں جائے گا، کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا، یہ پیسہ اللہ کے گھر میں جائے گا، سیدھے اللہ کے بینک میں جمع ہوگا۔ مسلمانوں اللہ کہتا ہے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کرو گے دنیا میں، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں بڑا سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے، او اللہ کا گھر بنا لو، اللہ جنت میں گھر بنا دے گا، اللہ اس پیسے کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور کوئی تیار ہو جائے، جلدی کریں میرے بھائی، سوچے مت، سوچیے مت۔ 10,000 اگر آپ مسجد میں دے دیں گے تو آپ غریب نہیں ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ پکا ہے، ایسا نہیں کہ ہم غریب ہو جائیں گے، بزنس میں نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، چولہا بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیے، اپنا پیسہ اللہ کے گھر میں لگائیے۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں، آپ قرضہ لے کر دیے، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اگر دیا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں الحمدللہ، تو آپ کو اپنے قدم کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چوتھے نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا، اللہ کے نبی کے 4 یار تھے، چوتھے نمبر پہ اس کا نام آ جائے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، ایک سے زمیندار، پیسہ والا، کوٹھی والا، مکان والا، دکان والا یہاں پر بیٹھا ہے، چوتھے نمبر پہ اپنا نام پیش کرے انشاءاللہ۔ 10,000 روپے دینے والا ہے، کوئی سخی ہے؟
ہے کوئی سخی ہے 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ؟ میں سمجھتا ہوں کئی ہزار لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ جوکی کی سرزمین، ڈینگا چوک کی سرزمین، پلاسی کی سرزمین بڑا زرخیز سرزمین ہے یہ، جہاں پر پیسے والے، دل والے، سخی لوگ، دانی لوگ رہتے ہیں انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے یہ 10,000 روپے کی رقم کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ایک چھوٹی رقم ہے۔ آپ کے ہی تعاون سے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں اس علاقے میں، آپ کے تعاون سے نہ جانے کتنی مسجدیں بن گئی، اللہ بنوا لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسجد کا جو جلسہ سجایا گیا ہے اسی لیے کہ مسجد کے بہت سارے کام باقی ہیں، الحمدللہ آپ کا تعاون ہو جائے گا، آپ کی مدد ہو جائے گی، اللہ کا گھر بن جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کر دے گا۔ چوتھے نمبر پہ ایک میرا نوجوان کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، 10,000 روپے دینے والا۔ اچھا 10,000 دینے والا ماشاءاللہ چوتھے نمبر پہ۔ اچھا اس سودا کو سستا کروں ماشاءاللہ، سودا کو میں سستا کروں، کم سے کم 5 آدمی تیار ہوئیے، 5,000 روپے دینے والا۔ اب 10 سے ہم 5 کر دیے ہیں ماشاءاللہ، 5,000 روپے دینے والا چوتھے نمبر پہ انشاءاللہ کوئی سخی تیار ہو جاؤ۔ دیکھیے کیش ہے، کیش دے دیے، کیش نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون پے ہے فون پے کر دیجیے، فون پے نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے، گوگل پے ہے گوگل پے کر دیجیے، گوگل پے نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے، اپنا نام لکھا دیے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیجیے گا الحمدللہ۔ چوتھے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا کوئی چوتھا سخی مرد مجاہد تیار ہو جائے انشاءاللہ کہ حضرت ہم اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مسجد کے اندر میں 5,000 روپے دینے کو تیار ہے انشاءاللہ۔ اس کے حق میں یہاں پر اس مجلس کے اندر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 دعائیں مانگی جائے گی۔ ہے کوئی چوتھے نمبر پہ 5,000 روپے تعاون کرنے والا، اللہ کے گھر میں دینے والا، اپنے پیسے کو اللہ کے گھر میں لگانے والا، اپنے مال کو اللہ کے گھر میں لگانے والا، جنت میں گھر بنانے والا، چوتھے نمبر پہ کوئی سخی ہے؟ 5,000 زیادہ تو نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت کم ہے، تھوڑے سے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیے۔ اے نوجوان آیا بچہ ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت بچہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ محمد یوسف ڈینگا کا 5,000 روپے ماشاءاللہ، محمد یوسف صاحب ڈینگا کے 5,000 روپے ماشاءاللہ۔ کیا نام بیٹا؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ یہ امتیاز صاحب کرمچاری ڈینگا چوک ہے۔ دیکھو ہم 5,000 مانگ رہے تھے، کتنے مانگ رہے تھے؟ ارے بولو بھائی، 5 مانگ رہے تھے، واہ میرا اللہ، 15 دلوایا۔ کتنا بڑا رزاق ہے میرا اللہ۔ اللہ تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے۔ ماشاءاللہ، اللہ امتیاز صاحب کے دان کو قبول کرے نو، یا اللہ یہ نوجوان کی سخاوت کو قبول کرے نو، یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں، عہدے میں، عزت میں، اللہ نوکری میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کتنے کت جن ہلو؟ 4 ہو گئے ماشاءاللہ، 4 جن ہولو، 4 جن ہولو الحمدللہ، بس بس الحمدللہ۔ ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، دن اور رات ملا کر 5 وقت کی نماز ہے انشاءاللہ۔ اس نوجوان کے لیے دعا کر دیں گے۔ ہے دیکھیے واہ، اچھا نوجوان بہت جلدی بیٹھی گئی، وہ باپ کھڑا ہونے میں خطرہ سی، بیٹھو جلدی۔ 5ویں نمبر پہ کوئی سخی